السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دا ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کے کون سے دو بیٹے سلطنت عثمانیہ حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑے تھے، اور سلطان بایزید ثانی نے روس اور مصر کے ممالک سے کون سے معاہدے کیے تھے؟ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ سلطان بایزید ثانی نے موت کو قریب پایا تو کون سی عجیب وصیت کر ڈالی تھی؟ معزز ناظرین کرام کے معلومات کے لیے ہم نے اپنے چینل پر عثمانی سلطنت اور سلاطین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم نے عثمانی سلاطین کے تاریخ، ان کے معرکوں اور فتوحات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ معزز ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید مفید معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو۔ معزز قارئین، اس قسط میں ہم سلطان بایزید ثانی کا ذکر کریں گے۔ معزز قارئین، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا۔ بایزید فطرتاً سلطان تھا، بچپن سے ہی ادب کا دلدادہ، علم و شریعت کا ماہر اور فلکیات کا شائق تھا۔ اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی خاطر یونان اور بلغاریہ کے تجربہ کار انجینئروں کی مدد سے راستوں اور پلوں کا ایک جال بچھا دیا اور اس کام کو نہایت خوبی سے سر انجام دیا۔ اپنے بائی سے اقتدار کی جنگ۔ معزز قارئین، امیر جمشید بروسا میں مقیم تھا۔ جب اسے اپنے باپ کی وصال کی خبر پہنچی تو اپنے ماتحت علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے دولت عثمانیہ پر اپنی فرمان روائی کا اعتراف کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بروسا اور ان کے گرد نواح کے علاقوں میں حالات اس کے حق میں سازگار ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کی طرف قاصد روانہ کیا اور صلح کا مطالبہ کیا اور تجویز پیش کی کہ وہ اس کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو جائے۔ سلطان بایزید نے دستبرداری سے انکار کر دیا، کیونکہ محمد فاتح نے اپنے بعد زمام اقتدار سنبھالنے کی وصیت انہی کو کی تھی، لیکن جمشید اس پر قانع نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا اور اپنے بھائی بایزید کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ دولت عثمانیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، یورپی سلطنت پر بایزید حکومت کرے اور ایشیائی سلطنت پر جمشید۔ لیکن بایزید نے اس تجویز سے بھی اتفاق نہ کیا، بلکہ تقسیمی مملکت کی تجویز کو سرے سے ٹکرا دیا، کیونکہ اس سے وہ عظیم مملکت ٹکڑوں میں بٹ جاتی جس کی تعمیر اور وحدت کے لیے اس کے آباء و اجداد نے سخت محنت کی تھی۔ بایزید نے سلطنت کو یکجا رکھنے کا مصمم ارادہ کیا، ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اس کی قیادت کرتا ہوا بروسا پر حملہ آور ہوا۔ جمشید کو شکست ہوئی اور وہ بروسا سے مصر کی طرف بھاگا۔ مصری سلطان نے اسے خوش آمدید کہا، اس کی خوب تعظیم و تکریم کی اور اس کے خاندان کے سفر کے اخراجات دے کر حجاز مقدس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ فریضہ حج ادا کر سکے۔ معزز قارئین، جب جمشید ارض مقدس سے مصر لوٹا تو سلطان بایزید نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ کس وجہ سے تو آج حج میں دینی فرائض ادا کر رہا ہے اور کیوں دنیاوی معاملات میں کوشاں ہے، حالانکہ یہ ملک اللہ کے حکم سے میرے مقدر میں ہے، پھر تو کیوں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے آڑے آتا ہے؟ جمشید نے جواب دیا، کیا یہ بات قرین انصاف ہے کہ تو عیش و عشرت اور راحت و آرام کی زندگی گزارے اور اپنے دن عیش و نشاط میں بسر کرے اور میں ہر قسم کی راحت و آرام اور لذت سے محروم رہوں اور اپنے سر کانٹوں پر رکھ کر سویا رہوں؟ جمشید نے اناضول کے سرداروں سے ساز باز کی، انہیں بایزید کے خلاف ابھارا اور ان کے ساتھ مل کر تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شکست کھائی۔ دوبارہ کوشش کی لیکن اس بار بھی شکست ہوئی۔ معزز قارئین، آئیے جانتے ہیں کہ سلطان بایزید کا مصر اور روس کے ممالک سے کیا رویہ رہا۔ معزز قارئین، عثمانیوں اور ممالک کے درمیان شامی سرحد پر کچھ معرکے ہوئے، لیکن
ان معرکوں میں اس حد تک تیزی نہ آئی کہ دونوں کے درمیان کوئی خونریز جنگ چھڑ جاتی۔ البتہ ان معرکوں کی وجہ سے دونوں کے درمیان عدم اعتماد کا احساس پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1491 میں صلح کے مذاکرات ناکام ہوئے۔ مملوکی سلطان قائتبادی کے دل و دماغ پر اس بات کا خوف چھایا ہوا تھا کہ ممکن ہے عثمانیوں اور مملوکیوں کے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے، یا تو اس وجہ سے یہ خوف تھا کہ وہ عثمانیوں کی فوجی قوت سے آگاہ تھے، یا اس وجہ سے کہ اس کی بہت سی فوج پرتگالیوں کے مقابلے میں مشغول تھی۔ لیکن ان حالات میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس سے مملوکی سلطان کے سارے اندیشے جاتے رہے۔ بایزید ثانی نے 1491 میں سلطان مصر کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا اور ان تمام قلعوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جن پر مصریوں نے کچھ عرصہ پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان مصر نے صلح کے اس پیغام کو خوشامدید کہا، تمام عثمانی قیدیوں کو رہا کر دیا، اور یوں 1491 میں بایزید کی امن پالیسی نے عثمانیوں اور ممالک کے درمیان صلح کے معاہدے میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ صلح سلطان بایزید کے عہد حکومت کے آخر 1512 تک قائم رہی، اور اس نے ثابت کر دیا کہ سلطان بایزید مسلمانوں کے ساتھ امن و آشتی کی پالیسی پر گامزن تھے۔ معزز قارئین، آئیے جانتے ہیں کہ سلطان بایزید ثانی نے مغربی ممالک کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ سلطان بایزید کے عہد حکومت میں بھی جہاد کا پرچم سربلند رہا۔ دشمنوں نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ وہ منظم جنگ میں جہادی فوجوں کا مقابلہ کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سفارتی تعلقات کا ڈرامہ رچایا تاکہ وہ امت مسلمہ کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر کے اسلامی معاشرت کو تباہ و برباد کر دے۔ سلطان بایزید کے عہد حکومت میں پہلا روسی سفیر 898 ہجری بمطابق 1492 کو استنبول پہنچا۔ 1492 کو روسی سفیر کا آنا، اس کے بعد ماسکو کے ڈوق عفان کے عہد میں سفارتی تعلقات کا آگے بڑھنا، اور اس کے نتیجے میں دشمنوں کو عثمانی سلطان کی طرف سے فوائد اور خصوصی مراعات حاصل ہونا، در حقیقت ملت اسلامیہ کے دشمنوں کے سامنے ایک دروازہ کھولنے کا مترادف تھا تاکہ وہ ہماری کمزوری سے آگاہ ہو اور ہمارے رازوں کو جانے، اور پھر امت میں پھوٹ ڈالنے، اس کو تباہ و برباد کرنے اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو۔ لہذا بایزید کے عہد حکومت 886 میں ہی ماسکو کا ڈوق عفان ثالث ماسکو کی امارت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور اسلامی ریاستوں میں نفوذ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ معزز قارئین، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سلطان بایزید نے ان حالات میں کمزور موقف اختیار کر لیا تھا اور روسیوں کو اسلامی علاقوں میں نفوذ کا موقع مل گیا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کو مشکل حالات کا سامنا تھا اور وہ جزیرہ نمائی اناضول اور پورے مشرقی یورپ میں توسیع روکنے کے لیے دشمنان اسلام کے خلاف برسرِ فیکار تھے۔ معزز قارئین، آئیے جانتے ہیں کہ سلطان بایزید ثانی نے فلاحی اور دینی کاموں کی طرف کس طرح توجہ مرکوز کی۔ معزز قارئین، بایزید امن و آشتی کی طرف بہت مائل تھا۔ اس نے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سفارتی تعلقات صرف عثمانی دولت کی حدود پر واقع سلطنتوں تک محدود تھی، لیکن اب اٹلی، فلورینڈا، باسط اور فرانس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ معزز قارئین، بایزید نے فلاحی اور دینی کاموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی، پبلک عمارات بنائی، خیراتی کام کیے، مسجدیں، مدارس، بلڈنگز، مہمان خانے، تکیے، زاویے، مریضوں کے لیے ہسپتالوں، حمام اور پل تعمیر کروائے، مفتی اور اس مرتبے کے علماء کے لیے تنخواہیں مقرر کی، ہر عالم کو 10,000 عثمانی سکے سالانہ دیے جاتے تھے۔ اسی طرح صوفیائی سلاسل کے مشائخ اور ان کے درویشوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔
معزز قارئین، ان کے عہد حکومت میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس نے قسطنطینیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 1070 گھر 109 جامع مسجد ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ ان کے علاوہ شاہی محلات اور شہر کے بازاروں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ آب رسانی کا انتظام معطل ہو گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے پانی خشکی کے کئی علاقوں تک آ پہنچا۔ سمندر کی لہریں فصیل شہر سے ٹکرانے لگی۔ زلزلے کے جھٹکے روزانہ محسوس کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 45 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جون ہی زلزلے کے جھٹکے ختم ہوئے، سلطان بایزید نے 15,000 مزدور لگا کر گری ہوئی عمارتوں کو نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ معزز قارئین، سلطان بایزید ثانی نے 67 سال کی عمر پائی۔ وہ بہت مضبوط جسم کا مالک تھا، طبعاً نرم مزاج، علوم کا دلدادہ، درس پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، شاعر، ادیب، متقی، پرہیزگار۔ رمضان کا آخری عشرہ عبادت، ذکر، اطاعت میں گزارتا تھا۔ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ جنگ میں ایک عام سپاہی کی مانند خود شرکت کرتا۔ سفر جنگ کے دوران جہاں پڑاؤ کرتا، وہاں کپڑے جھاڑ کر گرد و غبار جو اس کے کپڑوں پر لگا ہوتا تھا محفوظ کر لیتا تھا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حکم دیا کہ اس غبار کو قبر میں میرے ساتھ رکھنا۔ حسب وصیت اس غبار کی اینٹ بنا کر ان کے دائیں رخسار کے نیچے رکھ دی گئی۔ معزز قارئین، 18 صفر 918 ہجری بمطابق 25 اپریل 1512 کو سلطان اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا۔ سلطان سلیم، جن کا عرصہ حکومت 918 ہجری سے لے کر 1519 کو ہے، لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، کیونکہ لشکر کی نظریں سلیم پر لگی ہوئی تھی اور فوج ان سے امید رکھتی تھی کہ وہ دولت عثمانی کی جنگی سرگرمیوں میں کافی حد تک اضافہ کرے گا اور فتوحات کی تحریک آگے کی طرف بڑھائے گا۔ اس لیے لشکر نے بایزید کی مخالفت کرتے ہوئے فوراً سلیم کو ان کی جگہ دولت عثمانیہ کا تاجور نامزد کر دیا۔ معزز قارئین، سلطان تاج التخت پر اپنے بیٹے سلیم کے حوالے کر کے دموطیقہ جاتے ہوئے فوت ہوا، جہاں سے ان کی نعش کو استنبول لا کر جامع بایزید کے جوار میں دفن کیا گیا۔